अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, हाजिर है एक और चटपटी सी इंटरेस्टिंग कहानी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज से बहुत साल पहले इंडिया में एक शहर बनारस के ठग बहुत मशहूर थे। ये लोग किसी भी अच्छे भले इंसान को बेवकूफ़ बनाकर उनका मालो असबाब लूट लिया करते थे, और वो भी ऐसे कि लोगों को बाद में पता चलता था कि उनके साथ धोखा हुआ है। आज की ये कहानी उसी पर बेस्ड है। तो बनारस में एक ठग कमालू नाम के रहा करते थे, जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे और चचा कमालू के नाम से मशहूर थे। एक दिन चचा कमालू अपने घर के दरवाजे पर खड़े थे तो उन्होंने देखा कि सड़क पर एक गाड़ी खड़ी हुई है और 4 नौजवान परेशान हाल गाड़ी को देख रहे हैं। चचा कमालू उन लड़कों के हुलिये और गाड़ी देखकर समझ गए कि ये बहुत अमीर लड़के हैं। अपनी बेगम से कहा, बेगम 4 लोगों का कोरमा, बिरयानी और खीर पका के रखना, और हमारे एक जैसे दिखने वाले खरगोशों में से एक खरगोश ले आओ। बीवी जब खरगोश लेकर आई तो उसको कपड़े के थैले में डाला और उन लड़कों की मदद को चले गए। चचा कमालू ने उनसे जाकर पूछा कि आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं। लड़कों ने बताया कि गाड़ी ख़राब हो गई है। चचा कमालू ने उनसे फ़ौरन दोस्ती गाड़ ली। एक करीबी मैकेनिक का पता बताया, बल्कि ख़ुद उनके साथ धक्का लगाकर गाड़ी को ले गए और उन लड़कों में से एक को गौर से देखते रहे। वो लड़का ज़रा घबराया कि मुझे क्यों गौर से देख रहे हैं, तो चचा कमालू बोले, तुम गालिबन शाहिद के बेटे हो ना? वो बोला, नहीं नहीं, मेरे अब्बू तो शाहिद हैं। चचा कमालू फिर बोले, ओहो, मेरा दिमाग बुढ़ापे की वजह से नाम याद नहीं रख पा रहा, माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हारे अब्बू को जानता हूँ। वो बहुत सहीन आदमी है, हमेशा क्लास में फ़र्स्ट आता था। इस तरह की 1-2 बातें करके कमालू ने उस लड़के जिब्रान को ये बाबर करा दिया कि वो उसके अब्बू को अच्छी तरह जानते हैं। जिब्रान ने कहा कि मेरे अब्बू का पिछले साल ही इंतकाल हो गया है। चचा कमालू ने चेहरे पर अफसुर्दगी के तासुरात लाते हुए उसको अफसोस के कलमात कहे। फिर मैकेनिक ने बताया कि उनकी गाड़ी में काफ़ी ख़राबी है, तो शायद पूरा दिन लग जाए। चचा कमालू बोले, भाई बच्चों, जिब्रान के अब्बू मेरे भाई जैसे थे, तो तुम सब मेरे भतीजे हुए ना। अब मेरे घर चलो और खाओ पियो, गर्मी भी बहुत है, थोड़ा आराम भी कर लेना। वो सब मना करते रहे, लेकिन चचा ने एक न सुनी। रास्ते में उन्होंने पूछा कि भाई खाने में क्या खाओगे? लड़कों ने कहा, जो आप खिला दें। वो बोले, कोरमा, बिरयानी और ऐसा करते हैं मीठे में खीर, ठीक रहेगी ना? वो चारों बोले कि आपकी मर्ज़ी। चचा कमालू ने कहा, तो फिर ठीक है। फिर खरगोश के कान मरोड़ कर कहा, जाओ बेगम से कहना कि कोरमा, बिरयानी और खीर पका ले, 4 मेहमान आ रहे हैं। अब लड़के हैरान हुए। उन्होंने कहा, चचा ये खरगोश कैसे बताएगा? चचा बोले, मियाँ देखते जाओ मेरा कमाल। ये कहकर खरगोश खेतों में छोड़ दिया। वो भागता हुआ ये जा वो जा हो गया। चचा कमालू लड़कों को पैदल लेकर रास्ते बदल बदल कर आखिरकार 2 घंटे बाद घर पहुँचे तो घर कोरमे बिरयानी की खुशबुओं से महक रहा था। वो बोले, बेगम मेरा पैगाम मिल गया था ना? बेगम बोली, जी हाँ, खरगोश ने बता दिया था। वो बोले, खरगोश कहाँ है? बेगम ने दूसरे खरगोश की तरफ इशारा करके कहा, वो रहा पिंजरे में। चचा कमालू बोले, अच्छा भाई, अब लड़कों हाथ मुंह धो लो और खाने के लिए दस्तरखान पर आ जाओ। लेकिन लड़के एक दूसरे को देख रहे थे और हाथ मुंह धोते वक्त उन्होंने आपस में बातचीत करके ये फैसला किया कि चचा कमालू से खरगोश हम ले लेंगे। खैर, दस्तरखान पर जब सब बैठे तो चचा कमालू ने डिशें आगे रखकर कहा, बच्चों बिस्मिल्लाह करो। वो खामोश बैठे रहे तो चचा कमालू बोले, क्या हुआ भतीजों, कोई गलती हो गई मुझसे क्या? खाना क्यों नहीं खा रहे? तो जिब्रान बोला, चचा आप अगर वाकई में हमें भतीजा समझते हैं तो ये खरगोश हमें दे दें। चचा बोले, नहीं भाई, ये खरगोश तो मैं हरगिज़ नहीं दूंगा। मेरी कोई औलाद तो है नहीं, बूढ़ा आदमी हूँ, कोई ख़ास बात होती है तो उसके ज़रिए ही
بیگم کو میسج وغیرہ بھیج دیتا ہوں. یہ چلا جائے گا تو میں کیا کروں گا؟ جبران بولا، چچا ہم آپ کو اس کی منہ مانگی قیمت دیں گے، آپ بولیں تو صحیح. خیر بڑی بحث کے بعد آخر کار 1,00,000 روپے میں بات ہو گئی. چچا بولے، میاں آپ کھانا تو کھاؤ. مزیدار کھانا کھا کے تھوڑی دیر آرام کے بعد وہ لوگ وہاں سے نکل گئے، خرگوش کو ساتھ لے کر. راستے میں ایک لڑکے کو خیال آیا کہ خرگوش کی کارکردگی چیک کر لی جائے. سب دوستوں نے اتفاق کیا. جبران نے اس کا کان مروڑا اور کہا، گھر جاؤ اور بیگم سے کہو کہ میرے لیے چائنیز بنائے. دوسرا بولا، میری بیگم سے کہنا میں صرف چائے پیوں گا. تیسرے اور چوتھے نے بھی اپنی اپنی فرمائشیں بتانے کے بعد خرگوش کو روڈ پر چھوڑ دیا. خرگوش بھاگتا ہوا پتہ نہیں کہاں چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد جب جبران اپنے گھر پہنچا تو بیوی سے کہا، بیگم میرے چائنیز رائس تیار ہیں. بیگم حیران ہو کر بولی، کون سے چائنیز؟ تم نے مجھ سے کب کہا تھا؟ ایک تو صبح کے گئے اب آ رہے ہو اور وہ بھی ایسی باتیں کرتے ہوئے. جبران نے کہا، خرگوش نے نہیں کہا تم سے کیا؟ بیگم اب تو اور بھی حیران ہوئی اور بولی، کون سا خرگوش؟ دماغ تو نہیں چل گیا تمہارا؟ خرگوش کب بولتا ہے؟ جبران بیگم سے الجھنے کے بجائے خاموش ہو گیا اور اپنے دوستوں کو پوچھا. باقی تینوں دوستوں نے بھی یہی کہا کہ خرگوش ان کے گھر بھی نہیں پہنچا اور سب نے سمجھ لیا کہ چچا کمالو نے ان کو بیوقوف بنا دیا. جبران کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا، کل پھر ہم چچا کمالو کے گھر جائیں گے اور اپنے 1,00,000 روپے واپس لیں گے. دوسرے دن وہ سب پھر مل کر چچا کمالو کے گھر گئے اور چچا کمالو کو دیکھتے ہی جبران نے کہا، واہ چچا، اپنے ہی بھتیجے کو چونا لگا دیا. ہم نے آپ سے خرگوش اس لیے لیا کہ ہم جب گھر پہنچیں تو ہماری بھی پسند کا کھانا تیار ملے، لیکن وہ تو کہیں اور بھاگ گیا. اب ہمارے پیسے واپس دیں. چچا کمالو نے یہ سنتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا. ہائے ہائے، میرے بیٹے کے جیسا خرگوش کھو دیا تم نے، نالائقوں. ارے بدبختو، اس کو گھر دکھایا تھا یا یوں ہی سڑک پر چھوڑ دیا؟ وہ سب ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے. جبران بولا، نہیں چچا، ہم نے تو اس کو روڈ پر ہی کان مروڑ کر آرڈر دے دیا تھا کہ گھر میں یہ پکوا لو. چچا بولے، پاگلوں، اس کو پہلے گھر تو لے کر جاتے. اس کو کیا معلوم کہ تمہارا گھر کون سا ہے؟ وہ معصوم میرا بچہ جیسا خرگوش سڑکوں پر گھر ڈھونڈتا پھر رہا ہوگا. سب شرمندہ ہو گئے. کہاں سب کو چچا کمالو پر غصہ تھا اور کہاں بازی پلٹ گئی تھی. خیر کافی دیر معافی تلافی کے بعد چچا کمالو راضی ہوئے اور بیگم سے بولے، جاؤ بیگم، کچھ کھانے کو تو لاؤ. بیگم بولی، میں کچھ منگوا تو لوں لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں. چچا بولے، کل جو 1,00,000 دیے تھے وہ کہاں گئے؟ بیگم بولی، وہ تو میں نے سونے کا سیٹ بنوا لیا. چچا کمالو بولے، دیکھا بھتیجو، میری بیگم کتنی فضول خرچ ہے، فوراً پیسے اڑا دیتی ہے. خیر تم بیٹھو، میں کچھ کرتا ہوں. دوسرے کمرے میں ایک بکری بندھی ہوئی تھی. چچا کمالو نے اس کو چھپا کر ایک اشرفی پہلے کھلا دی اور پھر اس کو مارنا شروع کیا. بکری نے میں میں کرتے ہوئے مینگنیاں کریں تو اس کی مینگنی میں سے ایک اشرفی گری. چچا کمالو نے وہ دھو کر کہا، آؤ بھتیجو، ہم باہر ہوٹل پہ کچھ کھا لیں گے، یہ اشرفی کافی ہوگی. جبران نے پوچھا، چچا یہ بکری اشرفی دیتی ہے؟ چچا بولے، ہاں بیٹا، روز ایک اشرفی دے دیتی ہے، ہمیں کافی ہوتی ہے. تمہاری چچی تو بہت فضول خرچ ہے، یہ بکری نہ ہوتی تو ہم تو بھوکے ہی مر جاتے. لڑکوں نے ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارہ کیا. وہ بولے، چچا ہم ایک شرط پر کھانا کھائیں گے، اگر آپ اس بکری کو ہمیں دے دیں. چچا بولے، مر کے بھی نہیں دوں گا، ہرگز نہیں، میں بھوکا مر جاؤں گا اس کے بغیر. پہلے ہی تمہیں خرگوش دے دیا، بکری نہیں. لیکن ان چاروں نے اپنی بات منوا ہی لی اور 2,00,000 میں بکری خرید لی. بکری کو گاڑی میں لے کر آ گئے. پہلے جبران نے کہا، میں اس بکری کو پہلے ماروں گا اور پہلی اشرفی میری ہوگی. جبران نے اسے مارنا شروع کیا. بکری میں کرتی رہی اور اشرفی نہ نکلی. پھر باقی سب نے بھی اسے مارا لیکن نہ اشرفی نکلنی تھی نہ نکلی.
آخری لڑکے نے غصے میں کچھ زیادہ ہی زور سے مارا کہ بکری ہی مر گئی۔ سب پھر چچا کمالو کے گھر مل کر گئے۔ چچا کمالو نے یہ سنا کہ بکری مر گئی، وہ آہ و زاری کرنے لگے۔ ہائے نادانو، میری بکری کو بھی مار دیا! ارے کمبختو، اس کو کچھ کھلایا پلایا تھا کہ مارنا شروع کر دیا؟ اب سب لڑکے شرمندہ ہوئے کہ ہم نے تو بکری بیچاری کو پانی بھی نہیں دیا۔ پھر سے معافی تلافی ہوئی اور چچا کمالو بولے، جو ہوا سو ہوا، اب اپنے چچا کے گھر کھانا کھاؤ، جاؤ بیگم اچھا سا کھانا کھلاؤ۔ بیگم غصے میں بولی، ہاں اپنے بھتیجوں کو دفع کرو، میں نہیں پکاؤں گی کچھ، روز روز کے کام مجھ سے نہیں ہوتے۔ انہوں نے پہلے خرگوش مار دیا، پھر بکری، اور میں ان کے لیے دسترخوان لگاتی رہوں؟ ہرگز نہیں۔ ہاں۔ چچا کمالو غصے میں کچن گئے اور چھری لا کر بیگم کے پیٹ میں گھونپ دی۔ ان کا فوارہ نکل پڑا۔ بیگم چچا کمالو زمین پہ گر کے مر گئی۔ سارے لڑکے ہکا بکا رہ گئے۔ چچا کمالو بولے، لڑکو ڈرو نہیں، ابھی میں غصے میں کر گیا، اب دیکھو میرا کمال۔ الماری سے ایک شیشی نکالی، اس کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور بیگم کو سنگھا دیا۔ بیگم کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی اور کچن میں جا کر چپ چاپ کھانا پکانے لگی۔ چچا کہنے لگے، جب بیگم بہت بدتمیزی کرتی ہے نا تو میں یہی کرتا ہوں، یہ مقدس پانی کی شیشی ہے۔ اب لڑکے اس شیشی کے لیے وضد ہو گئے۔ چچا نے مجبوراً 4 لاکھ کی وہ شیشی ان کو دی اور کہا، زیادہ دیر مت سنگانا۔ لڑکے وہ شیشی گھر لے گئے۔ پہلے جبران نے اپنی بیوی کو مارا اور شیشی سنگھائی، مگر وہ ہوش میں نہ آئی۔ پھر باقی لڑکوں نے بھی اپنی بیویوں کو مارا اور سنگھایا، لیکن کسی کی بیوی زندہ نہ ہو سکی۔ چاروں لڑکوں نے پلان بنایا کہ اب چچا کمالو کے گھر رات میں جا کے ان کی چارپائی اٹھا کے دریا میں پھینک دیں گے، اور یہی کرنے وہ لوگ چچا کمالو کے گھر پہنچ گئے۔ چچا کو چارپائی سے باندھا اور دریا کنارے پہنچ گئے۔ چچا کمالو کو ابھی پھینکنے ہی لگے تھے کہ ایک لڑکے نے کہا، رکو، پہلے میں چاروں طرف دیکھ لوں کوئی ہے تو نہیں۔ دوسرا بھی کہنے لگا، میں ابھی سگریٹ پی کر آیا۔ تیسرا بھی وہاں سے ہٹ گیا کہ ابھی آتا ہوں۔ ناچار جبران بھی دور ایک چکر لگانے گیا کہ ادھر ادھر دیکھ لوں کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ اتنے میں چچا نے دیکھا ایک شخص 99 اونٹوں کی رسی تھامے ان کے پاس سے جا رہا ہے۔ چچا نے کہا، بیٹا ذرا دیر تم میری جگہ پر لیٹو، میں ابھی ہو کر آتا ہوں ذرا۔ وہ آدمی بولا، آپ بندھے ہوئے کیوں ہیں؟ چچا بولے، ارے یہ ایک وظیفہ ہے، اس کو کرنے سے مجھے اشرفیاں ملتی ہیں۔ وہ آدمی بولا، مجھے بھی کچھ اشرفیاں دیں گے تو میں لیٹوں گا۔ چچا بولے، کیوں نہیں بیٹا، ضرور۔ پھر وہ آدمی ان کی جگہ پر لیٹ گیا۔ چچا کمالو نے اس کا منہ بھی باندھا اور کہا، ابھی آیا، اور جا کے ٹیلوں کے پیچھے چھپ گئے۔ اتنے میں جبران اور باقی لڑکے آ گئے اور انہوں نے چارپائی اٹھا کے دریا میں پھینک دی اور خوشی سے نعرے لگائے کہ چچا سے چھٹکارا مل گیا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد چچا 99 اونٹوں کی رسی تھامے ٹیلے کے پیچھے سے نکلے اور بولے، بھتیجو، بھائی بہت ہی بے وقوف ہو تم لوگ، ذرا سا آگے تو پھینکتے کہ میں 100 اونٹ ہی لاتا۔ چلو خیر، اب 99 اونٹ ملے ہیں، تمہارا شکریہ۔ لڑکے حیران کہ چچا دریا میں سے آپ اونٹ لے آئے؟ چچا بولے، ہاں بیٹا، آج چاند کی 14ویں رات ہے، آج دریا میں اونٹ رات بھر پھرتے ہیں۔ ایک لڑکا بولا، چچا مجھے بھی اونٹ دلوائیں۔ چچا بولے، کیوں نہیں بیٹا۔ اس کو اٹھا کر ڈنڈا ڈولی کر کے دریا میں پھینکا۔ دوسرا بولا، چچا مجھے زیادہ دور پھینکیں، میں 200 اونٹ لاؤں گا۔ چچا بولے، جا میرا بچہ پھر جلدی سے۔ شڑھپ پانی میں پھینکا۔ آخر میں جبران کو بھی، اور پھر بولے، افسوس ہے ان پر جو بار بار میرے پاس خود آ کے دھوکہ کھاتے رہے، خدا کسی کو ایسا بے وقوف نہ بنائے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ اور 99 اونٹوں کی رسی تھام کر اپنے گھر کو نکل لیے۔ تو کیسی لگی کہانی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔